جی سر، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ٹپیکل شیعہ فیملی میں اگر کوئی بچہ یا بچی ہے، وہ اس کی فیملی میں جو سا نا یہ کیجول ہے کہ ایسے الفاظ کہے جاتے ہیں جو شرک سے ریلیٹڈ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں، مولا علی کے علاوہ، مولا علی علیہ السلام کے علاوہ دوسرے ہمارے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے اوپر سب و شتم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو ایسی فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے ہم مطلب کس طرح مینیج کریں. تو دوسرا میرا کویشچن سر یہ ہے کہ ایک مرد مسلم تو وہ اپنی ماؤں بہنوں پر یہ حق رکھتا ہے کہ انہیں کہے کہ آپ اس طرح کا پردہ کریں، ٹھیک ہے، اور انہیں کہہ سکتا ہے کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں بازار میں یا کسی ایونٹ پہ یا کسی فیملی کا کوئی بھی ایونٹ ہے تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ مطلب آپ اس طرح کا پردہ کریں، آپ مطلب اس طرح کے لباس میں باہر جائیں. اور اگر تو آپ کی بات پر امپلیمنٹ نہیں کرتے، نہیں سنتے، تو ہمارا کیا رد عمل ہونا؟ سوال چھوٹا کریں. جی ٹھیک ہے، پیچھے دیکھیں نا. اور سر تیسرا کویشچن یہ ہے کہ انسان کے لیے تزکیہ نفس کافی ہے مسلمان کے لیے، اور ہم عالم ارواح میں اللہ پاک سے کیا وعدہ کر کے آئے ہیں، ہماری اس کے حوالے سے کیا رسپانسبلٹی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے وعدہ یہ کر کے آئے ہیں کہ خلیفۃ الارض جو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو کانٹریکٹ ملا تھا، کانٹریکٹ دیٹ واز اے جاب، یہ کام تھا، ذمہ داری ملی تھی. خلیفۃ الارض ایک ایسی انٹرنسک ذمہ داری ہے جس میں پورا انتظام کر کے رکھنا پڑتا ہے اپنی ساری ریت کا. آپ کے والد صاحب اور میرے والد صاحب کو ایک کانٹریکٹ ملا ہو، وہ بھی اللہ کے ساتھ، اور والد صاحب کا انتقال ہو جائے تو کون انتظام سنبھالے گا؟ میں اور آپ نا. بالکل جی بالکل. تو یہ انتظام ہمارے پاس آ گئے. اب ہم نے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ انتظام تو نے سنبھالنا ہے. جی غور سے سمجھے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واٹر فال میتھڈ میں خلیفہ کا لفظ یوز کیا ہوا ہے، کس طریقے سے خلافت آگے سے آگے دینی ہے. یہ وہ کانٹریکٹ ہے. جو دوسرا سوال ہے مجھے ایک بار دہرا دیجیے گا. تیسرا سوال، پہلا جو سوال تھا آپ کا کہ شیعہ فیملی ہو یا سنی فیملی. سر آپ کوئی بھی سوری ٹو انٹرپٹ، کوئی بھی فیملی ہے مطلب بریلوی ہے، وہاں پر بھی مطلب آپ کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، اور اہل تشیعوں میں کوئی بچہ ہے یا بچی ہے اس فیملی میں، وہاں پر وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں سب و شتم کے اصحاب کے حوالے سے، اور شرک بھی کرتے ہیں، مطلب کیجول ہے یہ تھنگ. تو اس فیملی میں بچہ پھر کیا کرے؟ بچہ کامن سینس پہ آئے نا. کامن سینس آپ لوگوں کا کام ہے قوم میں پھیلا دینا کہ گالی دینا ہندو مت میں بھی حرام ہے، ہم نے اسلام میں الاؤ کر دی ہے. گالی دینا تو کسی بھی کامن سینس کے کرینے کے اوپر ایک بہت گھناؤنا قسم کا، گھٹیا قسم کا گناہ ہے. ٹھیک ہے، گالی دینا. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان میں، اور لڑکے سارے لاہور میں بیٹھے ہوئے، آپ سب کو پتا ہے کہ کوئی ایک جملہ بھی لاہور میں پورا نہیں ہوتا اس میں ماں بہن کی گالی ایڈ نہ ہوئی. اصلی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم ایک فرد کے اندر سے گالی کا کانسیپٹ نکالیں گے تو صحابہ کی ہستیاں تو بہت اوپر کی ہے نا. ہم ایک دوسرے کو یہ بات کرتے ہوئے شرمندہ ہو جائیں گے. ایک ٹائم تھا، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے. اب وہ ٹائم نہیں ہے. میں نے ثبوت دیکھ لیے کہ کوئی خاتون گلی میں بھی کھڑی ہوتی تھی نا تو پاکستانی مرد شرم کے مارے گالی نہیں دیتا تھا. یہ ٹائم ہم نے دیکھا ہوا ہے، یہ پرانا وقت نہیں. اتنی جلدی ہم نے ارتقا کیا ہے اس گندگی میں کہ اب ہمیں یہ بھی فکر نہیں کھڑی کہ کوئی خاتون کھڑی ہے. اب تو خواتین بھی گالی دینا شروع ہو گئی ہیں. اور میری اس بات پہ ہنس رہے ہیں آپ لوگ. سوچیں ذرا، یہ ہے اصل میں جڑ یہ ہے. گالی منہ سے نکالتے وقت بندہ زمین میں کیوں نہیں دھس جاتا؟ یہ ہے اصل میں. صحابہ کی تو کہانی اور ہے نا، کیجولی کسی اور بات کے اوپر ہم نے گالی الاؤ کر دی ہے. سو یہ جب اس جڑ کو نکالیں گے تو ساری کی ساری ہستیاں محفوظ ہو جائیں گی. ہم ہیں ہر کارے، ہم نے یہ کام کروا کے دیا ہوا ہے تمام تر مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو کہ جب دل چاہے گالی نکال دو. یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا گالی، اتنا بڑا واقعہ گالی. اس کی نفسیات میں ابھی جاؤں گا نہیں. جس دن آپ کو سمجھ آ جائے گی تب وہی بات ہے، وہ تو آخرت میں ہی سمجھ آئے گی اب کہ جب فرشتے کہیں گے تجھے پتا بھی ہے تو نے کر کیا دیا تھا. الفاظ کتنے ضروری تھے جو تجھے دیے تھے ایز اے گفٹ، اور تو نے ان الفاظ میں سے یہ الفاظ ایجاد کیے اور ان الفاظ کا استعمال بھی کیا، اور وہ بھی اگلے کے کانوں میں اندر گھسا دیے الفاظ. اس لیول کا گناہ ہے گالی.